الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل ایمانہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ایمان اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور جنہیں ایمان ملا ہے وہ سب سے زیادہ خوش نصیب ہیں۔ ایمان کو بچانا اور ایمان کو بڑھانا دونوں مطلوب بھی ہے اور مقصود بھی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان گھٹتا بھی ہے۔ جب ایمان بڑھتا ہے تو وہ بھی نظر آتا ہے، اور جب ایمان گھٹتا ہے تو وہ بھی نظر آتا ہے۔ ایمان جب بڑھتا ہے تو انسان اولیاء اور صدیقین کے مقام تک پہنچ جاتا ہے، جو انبیاء کے مقام کے بعد والا مقام اور درجہ ہے۔ اور یہ درجہ کسبی ہے، یعنی انسان اپنی محنت کر کے، مجاہدہ کر کے، ریاضتیں کر کے، کوشش کر کے حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں نبوت و رسالت یہ کوئی کسبی چیز نہیں ہے، یعنی یہ کوئی محنت کر کے حاصل کرنے والی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب عالم ارواح میں جہاں ساری روحیں موجود تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظر ڈالی تو جو سب سے زیادہ نورانی قلب والے لوگ تھے، اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی۔ تو نبوت جو ہے وہ عطائی چیز ہے، کسبی چیز نہیں ہے۔ تو ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان گھٹتا بھی ہے۔ جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت ہوگی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع ہوگی، اتنا ہی زیادہ ایمان بڑھے گا، جس کا لازمی نتیجہ ہے کہ آدمی حلال اختیار کرے گا اور حرام سے بچے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی خدا کا مطیع اور فرما بردار کہلائے اور وہ حرام کام کرے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا متبع کہلائے اور وہ ناجائز چیزوں میں ہو، بدعتوں میں ہو، برائیوں میں ہو۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے کثرت عبادت ہے، تسلسل کے ساتھ اطاعت ہے، اور رسول اللہ کی کامل اتباع ہے۔ اور انسان ہے تو گناہ ہوں گے، بچنے کی کوشش کے باوجود بھی اگر گناہ ہو جائیں تو پھر توبہ اور استغفار کا اہتمام ہے۔
اللہ کے رسول نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو شخص گناہ کرنے کے بعد سچی توبہ کر لیتا ہے وہ ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. ہر جگہ سے اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، فرشتوں کو بھلا دیا جاتا ہے. اور سب سے بہترین گنہگار وہ ہے وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، جو توبہ کرنے والے ہیں. اب عبادت بھی کرنی ہے، اطاعت بھی کرنی ہے، اور بہت زیادہ کرنی ہے، اور اتنی زیادہ کرنا ہے کہ بس عبادت و اطاعت ہی کے ہو رہیں، تب جا کر ایمان کامل ہوگا. کوئی آسان نسخہ ہے جو ایمان کو کامل بنانے والا ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں وہ نسخہ بتایا. آپ فرماتے ہیں من اعطا للہ، جو کچھ کسی کو دے تو اللہ کے لیے دے، جو خرچ کرے تو اللہ کے لیے خرچ کرے. ومنع للہ، اور اگر کسی کو دینے سے منع کر دے، نہ دے، تو وہ بھی اللہ کے لیے نہ دے. وَأَحَبَّ لِلَّهِ، اور کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے. وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اور کسی سے بغض رکھے، دشمنی رکھے، یا کسی پر غصہ ہو تو وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہو. فَقَدْ اسْتَكْمَلَ ایمانُهُ، اللہ کے رسول گارنٹی دے رہے ہیں، ضمانت دے رہے ہیں کہ اس کا ایمان کامل ہو گیا. اس کا ایمان کامل ہو گیا. جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ ایمان کا کمال، یعنی ایمان کو بڑھانا اور اس کو کمال تک پہنچانا، یہ ایک مومن کا مطلوب اور مقصود ہے. ایک مومن کا مطلوب اور مقصود ہے کہ وہ ایمان کے کمال درجے تک پہنچے. اسی وجہ سے تو قرآن میں ہم کو قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ جیسے صحابہ کا ایمان ہے ویسا ایمان اپنے اندر پیدا کرو. سورہ بقرہ کے اندر وہ آیت موجود ہے، آمنو کما آمن الناس. ایمان کا وہ معیار جو صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے ہوئے بڑی محنتوں سے، بڑی ریاضتوں سے، بڑی عبادتوں سے، بڑی قربانیوں سے اور بڑا علم حاصل کر کے، اخلاق سیکھ کر حاصل کیا تھا، ہر مومن اور مسلمان کو حکم دیا گیا کہ ویسا ایمان بناؤ. یعنی کوشش کرو، محنت کرو. ایمان محنت کرنے کی چیز ہے، ایمان بڑھانے والی چیز ہے. جیسے کاروبار محنت کرنے والی چیز ہے، اور دنیا کی دوسری چیزیں قربانی مانگتی ہے، وقت مانگتی ہے، صلاحیتیں مانگتی ہیں، اس میں انویسٹمنٹ کرنا پڑتا ہے، تو وہ چیزیں بڑھتی ہیں. قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان تو سب سے زیادہ محنت کرنے والی چیز ہے، اور وہ مطلوب اور مقصود بھی ہے. کیونکہ اس میں محنت کرنے کے بعد جب آدمی اپنے انتہا پر پہنچے گا، کمال پر پہنچے گا، تو اس کا حقیقی کامیابی والا نتیجہ اس کو ملے گا. نہ صرف جنت ملے گی بلکہ جنت کے اعلیٰ درجات ملیں گے. ارے بھائی، کوئی یہاں پر صرف چھت پر راضی ہے کہ میرے کو چھت مل جائے؟ کوئی راضی ہے؟ چھت تو ظاہر سی بات ہے
گونپٹ کے گھر میں بھی مل جائے گا، جھوپڑے میں بھی مل جائے گا، چول میں بھی مل جائے گا۔ کیا دنیا کے ایک بڑی آبادی اس طرح کے گھروں میں رہنے پر راضی نہیں ہے، مجبور نہیں ہے؟ رہ رہے ہیں، چھت ہے، بلکہ بہت سارے تو بے چھت بیچارے زندگی گزارتے ہیں۔ آدمی بہتر سے بہتر زندگی کی تلاش میں زیادہ سے زیادہ محنت اور کوشش کرتا ہے کہ میرا گھر اچھا ہو، سہولیات مجھے حاصل ہوں، میں ایک عزت، سکون اور چین کی زندگی گزاروں۔ اللہ کی قسم، قرآن نے اور اللہ کے رسول نے جنت کے بھی درجات کو بیان کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حافظ قرآن، جس نے قرآن حفظ کیا، جب وہ مر کر جائے گا اور اللہ کے سامنے حاضری ہوگی تو حافظ قرآن سے کہا جائے گا، اقرا، پڑھ، ورتل، اور اسی طرح پڑھ جس طرح سے قرآن کو پڑھنے کا صحیح طریقہ ہے، ترتیل والا۔ ترتیل کسے کہتے ہیں؟ تجوید الحروف و معرفت الوقوف۔ ایک ایسے معاشرے میں قرآن کے بارے میں بات کرنا جہاں پر قرآن کی تعلیم کو اہمیت ہی نہیں دی جاتی ہو، دل نہیں کرتا، لیکن حدیث اس لیے سنا رہا ہوں۔ کہ اس حافظ قرآن سے کہا جائے گا، اقرا ورتقی ورتل، پڑھتا جا، چڑھتا جا، اور قرآن کو ترتیل سے پڑھ، کما ترتل فی الدنیا، جس طرح سے تو دنیا کے اندر ترتیل سے پڑھتا تھا۔ ٹھیک ہے؟ تیری آخری منزل کیا ہوگی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، تیری آخری منزل وہ ہوگی جہاں پر تو جا کر ٹھہرے گا۔ قرآن شروع ہوتا ہے سورہ فاتحہ سے۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ بسم اللہ قرآن کا حصہ ہے یا نہیں۔ بسم اللہ تو کئی آئے، 114 سورتیں، تو ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ، سورہ توبہ کو چھوڑ کر۔ سورہ توبہ پہ کوئی خدا کا عذاب نازل نہیں ہوا تھا جس میں بسم اللہ نہیں آئی، لوگ ایسا سمجھتے ہیں۔ سورہ توبہ پتہ ہے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، تو لوگوں کے ذہنوں میں کچھ اور ہے۔ اصل میں اس بارے میں اختلاف ہے اس زمانے سے کہ اس کے شروع میں بسم اللہ ہے یا نہیں، اس لیے اس کے مستقل مسائل بیان کیے گئے کہ بسم اللہ کب پڑھا جائے گا اور کب نہیں پڑھا جائے گا۔ بیٹھے ہو تو سن لو کہ اگر آپ نے سورہ توبہ سے ہی قرآن شروع کیا، آپ نے قرآن اٹھایا، آپ کو سورہ توبہ سے ہی شروع کرنا ہے تو بسم اللہ پڑھنا ہے، کیونکہ قرآن شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھنا ہے۔ لیکن آپ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں سیکوینس میں، ترتیب سے، اور بیچ میں آ گیا سورہ توبہ، تو وہاں بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو قاری، حافظ قرآن جب قرآن پڑھتے ہوئے چلے گا تو سورہ فاتحہ سے شروع کرے گا اور سورہ ناس پر ختم کرے گا۔ علماء فرماتے ہیں، حدیث پاک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت کے اتنے درجات ہیں جتنے قرآن کی آیتیں ہیں۔ جنت کے اتنے درجات ہیں، اتنے مقامات ہیں جتنی قرآن کی آیتیں ہیں۔ اب یہ حاصل کرنے کا جذبہ تو اسی باپ میں ہو سکتا ہے جس میں حقیقی ایمان ہو۔
اور حقیقی ایمان کی نشانی ہے کہ اس کے دل میں دینی تعلیم کا جذبہ اور شوق ہو. اور حقیقی دینی تعلیم کا جذبہ اور شوق پتہ لگانے کا معیار یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو دین میں داخل کرے. ویسے تو ایسے ملا بن کے بہت سارے گھومتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ صرف اپنے آپ کو ہم نے دھوکے میں دے رکھا ہے. ہم نے اپنے آپ کو دھوکہ دے رکھا ہے، کیونکہ جنت کے اتنے بڑے بڑے درجات حاصل کرنے کے لیے ہمارے دل میں کوئی جذبہ نہیں ہے، اور یہاں کے تھوڑے سے دنیاوی مفاد کے لیے ہم دنیا کے پیچھے دین کو پوری طریقے سے تج دیتے ہیں، پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. یہ معیار ہے. داڑھی سنت ہے، نماز فرض ہے، لیکن کسی کی دینداری کا یہ معیار نہیں ہے. تو جتنی آیتیں اتنے جنت کے درجات، اور یہ درجات انسان کے دین کے معیار پر اس کو حاصل ہوں گے، جس کے لیے اس کو اپنے ایمان کو بڑھانا ہے. اپنے ایمان کو بڑھانا ہے. اس کے لیے علم بھی ضروری ہے، اس کے لیے عمل بھی ضروری ہے، اس کے لیے اچھے اخلاق بھی ضروری ہے، اس کے لیے احسان کی صفت بھی ضروری ہے. اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایک آسان نسخہ دے دیا کہ یہ ساری چیزیں کرنی ہے، لیکن میں 4 چیزیں بتاتا ہوں، ان کو اگر تم نے صحیح طریقے سے کر لیا تو تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا. اور ایمان کامل کا پھر اونچا درجہ جنت یقینی طور پر ملے گی. یہ ساری محنت کیوں ہے؟ یہ ساری مشقتیں کیوں اٹھائی جاتی ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے اور جنت جو عمل کا بدلہ ہے وہ اسے حاصل ہو جائے، ہمیشہ کی کامیابی مل جائے. پہلی چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کامل ایمان کی نشانیوں میں، وہ ہے من اعطى للہ. جو کچھ دے، جو کچھ خرچ کرے، وہ صرف اللہ کے لیے، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے. انسان اپنی ذات پہ بھی خرچ کرتا ہے، بال بچوں پہ بھی خرچ کرتا ہے، اپنوں پر بھی خرچ کرتا ہے، دوسروں پر بھی خرچ کرتا ہے، صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، نیک کاموں میں بھی لگاتا ہے. یہ جتنے کام ہیں یہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہی کرے، دکھلاوے کے لیے نہ کرے، شہرت کے لیے نہ کرے، ریاکاری کے لیے نہ کرے، نام و نمود کے لیے نہ کرے، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہ کرے، اللہ کے لیے کرے. یہاں تک کہ جو وہ خرچ اپنے بال بچوں پر کرتا ہے جس کو وہ ضروری سمجھتا ہے، وہ بھی صرف اس وجہ سے نہ کرے کہ تو کرنا ہی ہے، نہیں کریں گے تو کھائیں گے کیا، اور نہیں کھلاؤں گا تو پھر جواب کیا دوں گا، اس لیے نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی ذمہ داری مجھ پر ڈالی ہے، ان کے لیے کمانا، محنت کرنا یہ خود عبادت ہے. کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حدیث میں آتا ہے دوسرے فرائض کے بعد، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان فرائض کے بعد حلال کمانا بھی فرض ہے. اور پھر اس کو اپنوں پر خرچ کرنا یہ سب سے بڑا اور خدا کے یہاں مقبول صدقہ ہے. صدقہ خالی وہ نہیں ہوتا جس کو ہم کہتے کسی غریب کو دے دیا. حدیث پاک سے تو پتہ چلتا ہے کہ ہر عمل
جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے وہ صدقہ ہے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر ایک آدمی اپنی بیوی کو لقمہ کھلائے تو یہ بھی صدقہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا ایک حق تھا، اس نے اس کو پورا کیا. تو ہر عمل میں جو لین دین ہوتا ہے اس میں ہم یہ نیت رکھیں، اپنے ایمان کو کامل بنانا ہے تو کہ میں اس کو صرف اللہ کی رضا کے لیے کروں. حالانکہ کام سب ہم کو وہی کرنے ہیں. ویسے ہی کھلاتے اور کماتے کماتے بڈھے ہو گئے. ارے بھائی غلط بول رہا ہوں. کھلاتے کھلاتے کماتے کماتے اپنی ذات پر اور اپنے بال بچوں پر خرچ کرتے کرتے بڈھے ہو گئے تو وہ تو ابھی بھی کرنا اور مرنے تک کر رہا ہے. صرف زاویہ نگاہ کو بدل لینا ہے. صرف زاویہ نگاہ کو بدل لینا ہے، سوچنے کے انداز کو بدل لینا ہے. ایک بہت بڑے بزرگ فرماتے ہیں دین اور دنیا میں صرف اتنا فرق ہے کہ آپ اپنی سوچ کو بدل لیں. جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کھانا کھاتا ہے، بس کھانا کھاتا ہے، بھوک لگی ہے کھانا آیا کھا لیا. اور ایک آدمی اپنی سوچ کو بدلتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان لنفسک علیک حقا، تیری ذات کا تجھ پر حق ہے. یہ جو باڈی اللہ نے دی ہے، یہ جو جسم دیا ہے، یہ اللہ کی امانت ہے اور اس امانت کی حفاظت یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے. ایسے تھوڑی منع کیا جاتا ہے ان ساری چیزوں سے جو انسان کی جسم کے لیے نقصان دہ ہے، مضرت رساں ہے. بھائی سگریٹ مت پیو، بیڑی مت پیو، گٹکا مت کھاؤ اور ان جیسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. اس بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ یہ انسان کی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ. حرام اور حلال ہونا نشہ آور ہے یا نہیں یہ تو دوسری چیز ہے، امت اسی میں پڑی ہوئی ہے. بھائی نشہ آور ہے کہ نہیں؟ تو آج کا جدید طبقہ بولتا ہے کہ تمباکو نشہ آور ہے، اور پرانے علماء نے تحقیق سے لکھا ہے جو صحیح تحقیق ہے وہ نشہ آور نہیں ہے، اس میں حدت اور گرمی ہے. اس لیے فی نفسی ہی تمباکو جائز ہے، اتنا استعمال منع ہے جو صحت کے لیے نقصان دہ ہے. سارے مسئلے سمجھتے ہوئے چلتے جائیے. اب آپ کی سگریٹ پہ تو کمپنی لکھتی ہے کہ یہ کینسر کا سبب ہے. جیسے جنگلی رمی والے آخر میں بڑی تیزی سے بولتے ہیں کہ بڑا گھاتک ہے، بہت سنبھل کے کھیلنا، یہ تم کو برباد بھی کر سکتا ہے. اسلام نے ایک اصول دیا. اسلام نے اصول کیا دیا؟ اسلام نے اصول یہ دیا کہ آپ کا یہ جسم آپ کا نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، اس کی حفاظت تم پر فرض ہے اور اس کو کسی بھی طریقے سے نقصان پہنچانا حرام ہے. اسی وجہ سے خودکشی حرام ہے. بھائی میرے کو نہیں جینا ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں لیکن مجھے جینا نہیں ہے. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. اسلام کہتا ہے کہ آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے. اسی وجہ سے اپنے جسم کے کسی عضو کا ڈونیٹ کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے. لوگ مرتے ہوئے نیکی سمجھتے ہوئے
کار خیر سمجھتے ہوئے ڈونیٹ کرتے ہیں کہ میرے بدلے کے بعد میری آنکھیں اور میرے پورا آرگنز جو ہے وہ مخلوق خدا کو دے دی جائے. اس کی ہمیں اجازت, ہاں زندگی میں کچھ چیزیں دے سکتے ہیں بالکل اضطراری حالت میں. ایک آدمی مر رہا ہے, بھائی اس کو خون نہیں دیں گے تو یہ مر جائے گا, تو آپ کا اگر خون وہاں پر کام آتا ہے تو وہاں پہ آپ دے سکتے ہیں. اب تو علماء نے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ کسی جگہ پر اگر صحیح لوگ بلڈ ڈونیشن کے لیے کیمپ لگاتے ہیں تو آپ کے جسم میں اگر اتنا خون ہے کہ دے سکتے ہیں تو اس میں سے تھوڑا بہت خون دے دیا جائے. خود کے جسم میں خون نہیں اور بوٹل دیں گے تو خود ہی دنیا سے چلے جائیں گے, وہ نہ کریں. اسی طریقے سے آج کل کڈنیوں کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے. لوگ ڈائلیسس پہ ہوتے ہیں تو سائنسی اعتبار سے ایک آدمی کا کڈنی دوسرے کو لگا دیا جائے تو اس سے کام چل جاتا ہے, اس کی زندگی بچ جاتی ہے, بہت بڑی مشکلوں سے وہ بچ جاتا ہے. تو وہاں پر بھی اس کی اجازت ہے, بشرطے کہ اس کی ایک کڈنی سے اس کی زندگی آسانی سے گزر سکتی ہو. بہت ساری باریک چیزیں ہیں, فقہی چیزیں ہیں جس کو مفتیان کرام جانتے ہیں. تو یہ جو باڈی ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے, اس میں کسی بھی طریقے سے ہم کو خیانت کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو ہم ایک کام جو سرسری طور پر روزانہ کرتے ہیں, ہم کھاتے ہیں, ہم پیتے ہیں, ہم بہت ساری چیزیں کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, لین دین کرتے ہیں, ایک دوسرے سے تعلقات رکھتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, یہ ہم زمانے سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں. لیکن یہ دنیا ہی ہے, کھانا کھانا ہی ہے, کیونکہ ہمارے نفس کی خواہش ہے, اس کو ہم پورا کر رہے ہیں. اگر اسی میں زاویہ نگاہ کو بدل لیا جائے کہ بھئی تیرے نفس کا تجھ پر حق ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے, اس کو مضبوط رکھنا ہے. المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف. قوی ایمان والا, قوی مومن, یہاں پہ قوی سے مراد محدثین فرماتے ہیں جسمانی طور پر قوی. ایمان والا قوی اس کی تو فضیلت ہے ہی, لیکن اس حدیث میں جو کہا المؤمن القوی, جسمانی طور پر قوی اور مضبوط ایمان والا, یہ بہت بہتر ہے جسمانی طور پر کمزور ایمان والے سے. اب یہ آدمی کھانے کے وقت بیٹھا وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے اپنے جسم کی جو مجھ پر ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنا ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے پر بتایا ہے اس طریقے سے کھانا ہے. وہی کھانا ہے جو سالہ سال سے کھا رہا ہے. سوچ بدل گئی, تھوڑی سی فکر بدل گئی, تو اب یہ کھانا اس کے لیے دین بن گیا, اب یہ کھانا اس کے لیے عبادت بن گیا. یہ کھانا اس کے ایمان کے کامل ہونے کا ذریعہ بن گیا. تو ایک چیز ہوئی, من اعطا للہ, جو دے تو صرف اللہ کے لیے دے. کسی غریب کو دے, اللہ کے لیے دے. کسی کی مدد کرے, اللہ کے لیے کرے. اپنے بچوں کو کھان پان دے, اللہ کے لیے دے. یہاں تک کہ اپنی ذات پر بھی خرچ کرے تو صرف اللہ پیش نظر ہو. صرف خواہش کا پورا کرنا یہ ہمارے پیش نظر نہ ہو. اگر یہ ہماری عادت بن گئی تھوڑا سوچنے والی, تو یہ عمل جو ہم دن میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ کرتے ہیں, یہ ہمارے ایمان کے کامل ہونے کا سبب بن جائے گا. یہ ایک چیز ہوئی. اب تین چیزیں بچ گئی ہیں, وَمَنَعَ لِلَّهِ وَأَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ. انشاءاللہ اس کو آئندہ جمعہ میں بیان کریں گے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت.